یہ آکاشوانی سری نگر ہے. اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے. جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کی 90 نشستوں کے لیے ڈالے گئے ووٹوں کی گنتی کے سلسلے میں انتظامات تقریباً مکمل کیے جا چکے ہیں. جموں کشمیر کے 20 اضلاع میں قائم کیے گئے ووٹ شماری کے مراکز پر تمام بنیادی سہولیات کی دستیابی کو یقینی بنایا جا رہا ہے اور ووٹوں کی گنتی کے لیے تعینات کیے گئے عملے کو ضروری تربیت فراہم کی جا رہی ہے. کاؤنٹنگ مراکز کی نگرانی بڑھائی گئی ہے. تمام اضلاع کے ضلع چناؤ آفیسر اسٹرانگ رومز کا مسلسل بنیادوں پر دورہ کر رہے ہیں جہاں الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کو رکھا گیا ہے. ووٹ شماری کے احسن انعقاد کے لیے تمام دیگر ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں. واضح رہے کہ جموں کشمیر میں اسمبلی چناؤ کے لیے 3 مرحلوں میں 18 ستمبر 25 ستمبر اور 1 اکتوبر کو ووٹ ڈالے گئے تھے. اس دوران چناؤ کمیشن نے آج شام 6 بجے کے بعد ایگزٹ پول کے جائزے کو نشر اور شائع کرنے کی اجازت دی ہے. توقع ہے کہ جموں کشمیر میں پنچایتوں اور بلدیاتی اداروں کے انتخابات اس سال کے آخر میں کرائے جائیں گے. تفصیلات کے مطابق یوٹی انتظامیہ نے ممکنہ طور اس سال منعقد ہونے والے ان انتخابات کے لیے تیاریاں شروع کی ہیں. بتایا جاتا ہے کہ اسمبلی انتخابات کے لیے جموں کشمیر میں تعینات کی گئی اضافی سیکیورٹی فورسز کو بلدیاتی اور پنچایتی انتخابات کے انعقاد تک یوٹی میں ہی تعینات رکھا جائے گا تاکہ ان انتخابات کے احسن انعقاد کو یقینی بنایا جا سکے. ہریانہ میں آج اسمبلی انتخابات کے لیے واحد مرحلے کے تحت 90 حلقوں میں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں. ووٹنگ کا عمل آج صبح 7 بجے شروع ہوا اور صبح سے ہی ووٹر پولنگ مراکز پر لمبی لمبی قطاروں میں ووٹ دینے کے لیے اپنی بھاری کا انتظار کرتے نظر آ رہے ہیں. تفصیلات کے مطابق صبح 11 بجے تک 22.7% ووٹنگ درج کی گئی ہے. ووٹنگ کا سلسلہ شام 6 بجے تک جاری رہے گا. کپوارہ میں ملیٹنٹوں کے خلاف ایک کارروائی کے دوران اب تک 2 ملیٹنٹ مارے گئے ہیں. ایل او سی کے اس پار سے درندازی کے بارے میں ایک مصدقہ اطلاع ملنے کے بعد فوج اور پولیس نے کل شام ضلع کے گوگل ڈارا علاقے کا محاصرہ کیا اور تلاشی کارروائی شروع کی. اس دوران دراندازوں نے سیکیورٹی فورسز پر گولیاں چلائیں اور اس طرح طرفین کے مابین جھڑپ شروع ہوئی. فوج کے چنار کور نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا ہے کہ اس آپریشن میں اب تک 2 ملیٹنٹ مارے جا چکے ہیں. جھڑپ کی جگہ سے بھاری مقدار میں ہتھیار اور گولہ بارود برآمد کیا گیا ہے. آخری اطلاعات ملنے تک آپریشن جاری تھا. لیفٹیننٹ جنرل پرشانت شریواستو نے فوج کی 15ویں کور کے نئے سربراہ کا عہدہ سنبھالا ہے. اپنا عہدہ سنبھالنے کے فوراً بعد انہوں نے سری نگر کی بادامی باغ فوجی چھاونی میں شہید فوجیوں کی یادگار پر گلباری کی اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا. لیفٹیننٹ جنرل پرشانت شریواستو نے اس سے پہلے کئی اعلیٰ فوجی عہدوں پر اپنے فرائض انجام دیے ہیں. انہوں نے یہ عہدہ لیفٹیننٹ جنرل راجو گھائی کی تبدیلی کے بعد سنبھالا ہے. لیفٹیننٹ جنرل راجو گھائی 16 ماہ تک 15ویں کور کے سربراہ رہے جس دوران ان کی سربراہی میں فوج کی اس شاخ میں جموں کشمیر میں شری امرناتھ جی یاترا، پارلیمنٹ انتخابات اور اسمبلی انتخابات کے احسن انعقاد میں ایک کلیدی رول ادا کیا. میڈیکل سپرنٹینڈنٹ سکمز کی طرف سے جاری ایک پریس بیان میں عام لوگوں سے کہا گیا ہے کہ اسپتال میں زیر علاج مریضوں کی عیادت کے لیے روزانہ 3 بجے سے شام 5:30 بجے تک کا وقت مقرر کیا گیا ہے. انفیکشن کے بڑھتے خطرات کے پیش نظر مقررہ اوقات کے دوران صرف ایک ہی شخص کو ایک بار مریض کو دیکھنے کی اجازت ہوگی. نیز اسپتال احاطے میں چاول، چائے، میوے اور دیگر کھانے پینے کی چیزیں لے جانے کی قطعی طور اجازت نہیں ہوگی. اسپتال انتظامیہ نے اس حوالے سے لوگوں سے اپنا تعاون طلب کیا ہے تاکہ مریضوں کو بہتر علاج و معالجہ دستیاب ہو سکے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اسلام آباد پاکستان میں 15 اور 16 اکتوبر کو ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے لیے بھارتی وفد کی قیادت کریں گے. اس بات کی جانکاری کل نئی دلی میں وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے ایک پریس کانفرنس کے دوران دی.
چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے متعلقہ محکموں پر زور دیا ہے کہ وہ ای شرم کے تحت رجسٹر کیے گئے تمام کارکنوں کو راشن کارڈز جاری کرنے کو یقینی بنائیں اور اس عمل میں پائی جا رہی خامیوں کی نشاندہی کر کے انہیں دور کرنے کے اقدامات کریں۔ ان باتوں کا اظہار چیف سیکرٹری نے ای شرم رجسٹرڈ کارکنوں کے لیے ترتیب دیے گئے کنورجنس ایکشن پلان کا جائزہ لینے کے لیے طلب کی گئی ایک میٹنگ کے دوران کیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔